إن الله شديد العقاب. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہارا رسول تمہیں دے اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہارا رسول تمہیں روکے منع کرے تم رک جاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت. کافی سارے علاقے فتح ہو چکے ہیں، لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، دھڑا دھڑ لوگ ہو رہے ہیں، جنگوں سے تقریباً فراغت مل چکی ہے. تو اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دور دراز کی جو عظیم مملکتیں تھیں، ملک تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے. یہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے، میں بڑا مختصر اور بڑا ہی دلچسپ جو واقعہ ہے وہ سنانے والا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھے. ایک خط آپ نے ایران کے بادشاہ کے نام بھی لکھا تھا. اس ٹائم ایران کو فارس کہا جاتا تھا، اور جو اس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا. یہ اس ٹائم کے واقعات تھے. ایران کے بادشاہ کو کسرا اور روم کے بادشاہ کو کیسر اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ، اس کا نام تھا پرویز. یاد رکھنا، آئندہ کبھی بھی پرویز نام نہ رکھنا. ہمارے پاکستان کا جو بھی پرویز آیا نا، کوئی بھی حلالی نہیں ہے، یہ نام ہی غلط ہے. پرویز، پروینہ، یہ نام ہی غلط ہے، یہ مجوسیوں کے نام ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور خط لکھ کے آپ نے مشورہ کیا کہ اس خط کو کون لے کے جائے گا. کافی غور و خوض کے بعد، مشورے کے بعد، جس صحابی کا نام آیا اس کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ. سر بھی کافی بڑا تھا. اب یہ ایسے علاقے کی طرف جا رہے ہیں جس راستے کو یہ جانتے نہیں. وہاں کی بولی ان کو بولنی نہیں آتی، وہاں کے رہن سہن کا ان کو کوئی پتہ نہیں. جنگلوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے. سیدھے سادے کپڑے پہنے کے جا رہا ہوں، بس دل میں یہی دعا اور تمنا ہے کہ خیریت سے پہنچ جاؤں، آقا کا خط پہنچ جائے، اس کے بعد میں بچوں یا نہ بچوں. گرم ریتوں کا سفر طے کرتے کرتے جب وہاں پہ ایران پہنچا. ایران بہت بڑی سلطنت تھی. جس طرح آج امریکہ کا طوطی بولتا ہے نا، اس طرح ایران کا ایک نام تھا، بہت بڑی سلطنت تھی. وہاں پہ پہنچا، بولی آتی نہیں، اشاروں کناؤں سے بتایا کہ ایک وہاں پہ نبی آئے ہیں جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا خط لے کے آیا ہوں، تمہارا جو بادشاہ ہے پرویز، میں نے اس کو دینا. باشک تک بات پہنچائے گی.
اس نے خاص اپنے بڑے بڑے وزیر مشیر بلائے اور بلا کے کہا کہ وہ کون ہے خط لے کے آنے والا، اس کو میرے دربار میں پیش کرو۔ جب اس کو بتایا گیا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، اس کو ایک پیشکش کی گئی کہ یہ جو آپ کا لباس ہے نا یہ بڑا سادہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے محمد کے غلام، کہنے لگے ملنا ہے تو اسی لباس میں ملوں گا، یہ تمہارا بادشاہ ہے، میں وہ کائنات کا جو بادشاہ ہے، ان کپڑوں کے ساتھ میں اس کو 5 دفعہ ملتا ہوں، میں انہی کپڑوں سے ملوں گا، میں کپڑے تبدیل نہیں کروں گا۔ ہمیں تو کہیں پہ جانا ہو نا تو ہم تو سارا کچھ ہی اتار دیں، شرٹ باہر کی ہوا اندر نہ جائے اور اندر والی باہر نہ آئے، اور سجدے میں جائے تو پیچھے سے ننگے ہو جائے۔ اپنا لباس کا بھی خیال کریے، کتنی غیرت ہے، کتنی بڑی سلطنت میں کہا نہیں اسی لباس کے ساتھ جاؤں گا۔ آگے سنیں، قریب ہوا، ایک ایلچی آگے بڑھا، کہنے لگا یہ خط مجھے دے دو، میں جا کے بادشاہ کو دیتا ہوں۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا، صاف انکار کر دیا، نہیں میرے محمد نے مجھے حکم دیا ہے کہ عین اس کے ہاتھ میں دینا، یہ عین جا کے ہاتھ میں دوں گا۔ بادشاہ نے اشارہ کیا آنے دو، جا کے خط پکڑایا۔ اب یہ اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ بادشاہ کو عربی آتی نہیں تھی، ایک عربی دان کو بلایا کہ پڑھو، سب کے سامنے دربار سجا ہوا ہے، وزیر مشیر بیٹھے ہیں، وہ باڈی گارڈ وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اور خط کھولا گیا، آقا دو جہاں کا پڑھا گیا۔ تو سب سے پہلے جو چیز لکھی تھی وہ لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی والی فارس۔ بس اس نے اتنا ہی سننا تھا، غیظ و غضب میں آ گیا کہ اس نے پہلا اپنا نام کیوں لکھا ہے، میرا نام کیوں نہیں لکھا۔ خط پکڑا اور پکڑ کے پھاڑ دیا، خط پھاڑ دیا۔ آپ پورے دربار میں غیظ و غضب ہے، غصہ ہے کہ پتہ نہیں اب جو یہ خط لے کے آیا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اشارہ کیا کہ اس کو نکال دو۔ وہاں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ نکلے، باہر آئے، اپنی اونٹنی پہ بیٹھے، خوش ہے کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی مرضی، میں نے اپنے آقا کا پیغام پہنچا دیا ہے، خط دے دیا۔ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے، منزل بہ منزل سفر طے کرتے 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 مدینہ منورہ میں پہنچے۔ آقا دو جہاں کو آ کے سنایا، آقا اس طرح کی روح داد بنی ہے، میں نے خط دیا، اس نے خط پھاڑ دیا۔ آقا نے فرمایا اس نے خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ دیا اس نے اپنی سلطنت کو، جس پہ اس کو غرور ہے، گھمنڈ ہے اور ناز تھا، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ 2-3 دن کے بعد پرویز کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے تلاش کرو وہ کہاں ہے، لیکن وہ منزل طے کر کے مدینہ میں پہنچا تھا۔ اب اس پرویز نے اپنا، اس کا ایک گورنر ہے اس یمن میں رہنے والا، اس کا نام ہے بازان، اس کو خط لکھا کہ ایک مدینہ منورہ سے خط آیا ہے، جلدی اپنے 2 مضبوط نوجوانوں کو بھیجو۔ اس کو کیسے جرت ہوئی کہ اپنا نام پہلے لکھا، میرا بعد میں لکھا، 2 آدمی بھیجو اور گرفتار کر کے جلدی ایران پہنچا۔ غرور بھی ایک اندھا طوفان ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے سامنے بڑے بڑوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، لیکن تکبر کا اندھیر اتنا ہے کہ اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ بہرحال میں بات کو سمیٹتا ہوں، یمن کا گورنر بازان، اس نے 2 آدمی بھیجے مدینہ منورہ میں، وہ پوچھتے پوچھتے طیف سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے۔
کہ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کروائے گی، منگل کا یہ دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بازان گورنر نے 2 آدمی بھیجے، انہوں نے جا کے پاک پیغمبر کو کہا ایران سے آرڈر آیا ہے، پرویز نے آرڈر بھیجا ہے ہمارے گورنر کی طرف، ہمارے گورنر نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ کے پاس ہیں، جلدی تیاری کرو، آپ کو گرفتار کر کے ایران پہنچانا ہے۔ یہ منہ اور چھولیاں دی دعوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگا کل آنا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ ذرا اس کو نہ لمبا کر کے اس کی ذرا لٹریشن کرو، نہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا کل آنا۔ یہ بڑے غرور میں ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا پیغام ہے، یہ تیاری کرے گا اور کل ہمارے ساتھ چلے گا۔ کل وہ اپنے ٹائم پہ پہنچے، میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں، آپ نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ بتایا، کل بھی بتایا تھا، اب پھر دوبارہ بتا دیتے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، ایران سے آرڈر آیا ہے، پرویز کا خط آیا ہے۔ آپ نے فرمایا رات جو گزری ہے نا، رات 11 جمادی الاولیٰ تھی، اور رات تمہارا وہ جو بڑا ہے نا پرویز، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو، تھوڑی سی بات غور کرے، اتنی کی بات اس تک پہنچ گئی، تمہارا یہ مدینہ تہس نہس ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب ہوگا وہ ہوگا، جا کے منگل رات ہے، رات کو اس کے بیٹے نوشہر نے اس کو قتل کر دیا۔ کہنے لگے جا کے بتا دے، آپ نے بتایا بتا دو۔ آپ نے ایک اور بڑی قیمتی بات پوچھی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، بتا دوں؟ ہے سخت تھوڑی سی، بتا دوں؟ ناراض تو نہیں ہوگا؟ صحیح بتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، ان کی نا دونوں کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ تم داڑیوں کو مڑواتے ہو؟ کہنے لگا ہمارے پرویز ایران کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ پرویز کا حکم ہے، وہ مجوسی ہے، آپ کو پوجتا ہے، اس کا آرڈر ہے کہ میری سلطنت میں کوئی داڑھی والا نہ رہے، ہم اس کے حکم سے داڑیاں مڑوا۔ میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے رب نے مجھے محمد کو حکم دیا ہے کہ میں داڑھی رکھوں، اب تمہاری مرضی ہے، پرویز کی مانو یا پروردگار کی مانو۔ کوئی بات میں نے کہہ دی ہے کہ اوپر سے گزر گئی، سمجھ نہیں آئی؟ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، قرآن میرے سامنے ہے کہ کیا کہا، کتنا قیمتی جملہ میرے پاک پیغمبر نے پوچھا کیوں مڑواتے ہو؟ کہنے لگا وہ جو مجوسی ہے، آگ کا پجاری، جس نے حکم دیا ہے کائنات کے سردار محمد کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کا آرڈر ہے داڑھی مڑوانا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پرویز کا حکم ہے داڑھی مڑوانا، پروردگار کا حکم ہے داڑھی رکھنا۔ نہیں سمجھائی؟ ابھی اوپر سے گزر گئی۔ کون ذلیل خبیث کمینہ میرے آقا کا خط پھاڑنے والا اور آقا کی بد دعا، اس کا حکم ہے داڑیاں مڑوانا۔ میرے پروردگار کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے حکم ہے میرے اللہ کا داڑھی رکھنا۔ میرے خیال میں اس سے پہلے شاید داڑھی بنوانے کا رواج نہیں تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، میں کسی کی نفس اور عزت نفس کے ساتھ کھیل نہیں رہا، میں آپ کے ایمان کو آپ کے سینے پہ دستک دے رہا ہوں۔ کتنی کہ ہمارے سینے کے اندر محمد کہنے لگے ہم جاتے ہیں، اور ایک بات ہے کہ اگر آپ کی بات غلط ہوئی، اس مدینہ کو اس دھرتی پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، اس کو مٹا دیا جائے گا،
لیکن اگر آپ سچے ہوئے تو کوئی اور ہی کام ہونے والا ہے۔ یہ پہنچے وہاں پہ یمن میں، اتنی دیر میں پرویز کے بیٹے نوشیروان کا خط پہنچ گیا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اور میری اب حکومت ہے اور اب میری حکومت چلے گی، اور وہ جو میرے باپ نے آرڈر دیا تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا، وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دو۔ بازان کو جب یہ پہنچا اور اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا دن بتایا تھا، انہوں نے بتایا کہ منگل کا دن تھا اور اس کی رات تھی، 11 جمادی الاولیٰ تھی۔ بازان نے اس کے خط کو پھاڑ دیا اور کہنے لگا آج کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ دونوں نوجوان بھی مسلمان ہو گئے۔ کچھ دن گزرے، یہ نوشیرو یہ اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا بڑے لوگ، ان کو ایک بڑی بیماری ہوتی ہے، سیکس کی بڑی بیماری، ان کو کوئی چیز مل جائے، بے شک گند مل جائے۔ وہاں پہ گیا، اس نے اپنے باپ کی الماری کو چیک کیا، اس میں ایک بوتل پڑی تھی، کہنے لگا جو میرا باپ اتنی عورتیں رکھتا تھا نا، یہ دوائی پیتا ہوگا۔ اس نے وہ دوائی پی، وہ زہر تھا، وہ وہیں پہ مر گیا۔ بعد میں آپ اس پرویز کا کوئی اولاد نہ رہی، کس کو حکومت؟ ایک بیٹی تھی 8-9 سال کی، اس کو پکڑا، اس کو حکومت دے دی۔ میرے پاک پیغمبر کو جب پتا چلا تو آپ نے قیمتی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنا حکمران ایک عورت کو بنا لیا۔ یہ یہیں پہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ ایران پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جا کے یہ فتح ہوا۔ وہ بھی تھوڑا سا بتا دوں، بیٹھو گے؟ تو اس کو فتح کرنے والے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مکے کے اندر ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کی تھی، دھوپ میں بیٹھ گئی تھی، رو رہی تھی۔ سعد نے پوچھا امی تو میری ماں ہے، مکے کا بچہ بچہ جانتا ہے جتنی میں تیری خدمت کرتا ہوں، جتنا میں تیرا فرما بردار ہوں کوئی نہیں ہوگا، مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کھا رہی، کیوں نہیں پانی پی رہی، کیوں نہیں دھوپ سے چھاؤں میں آتی، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میرے بیٹے مجھے پتا ہے تو نے محمد کا کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کو چھوڑ دے یا پھر مجھے چھوڑ دے، میں ایسے بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی اور قیامت تک لوگ تجھے تانے دیں گے یہ ہے وہ ساتھ جس کی وجہ سے اس کی ماں بھوکی پیاسی مر گئی، یا مجھے رکھ لے یا محمد کو رکھ یا ماں کو رکھ یا محمد کو رکھ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے غور کیا، بڑے پریشان ہوئے، آخر فیصلہ دے دیا اے میری ماں تیری ہر بات مانوں، تیرا ہر حکم مانوں، تو جو کہے میں مانوں، لیکن اگر کہے نا تو کلمہ چھوڑ دے، محمد کا ساتھ چھوڑ دے، ایک نہیں تیرے جیسی 100 مائیں ہوں میں پاک پیغمبر کے جوتے پہ قربان کر دوں گا لیکن کلمہ نہیں چھوڑوں۔ ایک سعد بن ابی وقاص ہے، پورے 1,40,000 صحابہ میں سے جس نے ایک ماں قربان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 1,40,000 صحابہ ہے، جو بھی آتا ہے میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں سب آ کے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا محمد۔ ایک عربی مقولہ تھا، اے محمد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ لیکن سعد بن ابی وقاص ایک واحد صحابی ہے کہ جن کو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ارم یا سعد، اے سعد تو تیر چلا تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان۔ صرف ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کو
ایران کی چڑھائی کے لیے بھیجا. جب یہ بس آخری بات ہے، جب ایران کے اوپر جا کے انہوں نے حملہ کیا تو ایرانیوں نے ایک بہت بڑا دریائے دجلہ تھا، اس کے تمام پل توڑ دی. کوئی پل نہیں تھا کہ جس کو کراس کر کے ایران کے اندر داخل ہوا جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا مانگی اور اپنی فوج کو کہا کہ انشاءاللہ میں آقا دو جہاں سے دعا کروائی تھی، اللہ میری دعا کو رد نہیں کرتا، اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال. انہوں نے پورا لشکر دریا میں ڈالا. کہتے ہیں کہ گھوڑے دریا کی لہروں پہ اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح چٹیل میدان میں دوڑتے. پورا لشکر پار ہو گیا لیکن گھوڑوں کے پیٹ تک بھی پانی نہیں پہنچا. اور یہاں پہ علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب سعد بن ابی وقاص باہر پہنچا پورا لشکر لے کے، خطاب کیا، اے میری قوم، اے میری فوج، پورا دریا کراس کیا ہے، اگر کسی کا کوئی ذرا بھی نقصان ہوا ہو مجھ سے لے لو. کل قیامت والے دن رب کے دربار میں دعویٰ دائر نہ کرنا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ایک فوجی آیا، کہنے لگا امیر المومنین، میرا ایک لکڑی کا پیالہ تھا، گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ نہیں نظر آ رہا. کوئی پوچھے یار دریا کا سفر کیا ہے پھر کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا سر رب کے سامنے رکھ دیا. بھائیوں، رب کو سجدوں سے منایا جاتا ہے. اللہ کو منانا ہے تو سجدے کیا کرے. جس قوم کو سجدوں کی عادت پڑ جائے رب زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیتا ہے. سجدے میں سر رکھا، اے رب العالمین، سارا لشکر پار آ گیا ہے، پیالے کا کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ فوجی، یہ سعد بن ابی وقاص ابھی دعائی کر رہا تھا، پانی کی موج آئی، پیالہ اچھلتا ہوا آ کے سعد کے قدموں میں آ گیا. جب لوگوں کو سجدوں کی عادت پڑ جائے، اللہ کی قسم ہے رب اس طرح ہی مدد کیا کرتا ہے. جب ایران والوں کو پتا چلا کہ لشکر آیا ہے، انہوں نے کیا کلمہ کہا تھا؟ کہنے لگے یہ بندے نہیں ہے، دیو آمدد، دیو آمدد. فارسی میں کہتے ہیں آمدد آنا، دیو آمدد، دیو آمدد. یہ کوئی جن آگے ہے، یہ کوئی جن آگے ہے. اور پورا ایران فتح ہو گیا. اور پھر میں آگے تھوڑا سا چلتا ہوں، پورا ایران فتح ہوا اور وہ کیسر و کسرا، وہ جو پرویز بہت بڑا ایک تاج پہنا کرتا تھا وہ منگوایا اور بہت سارا سامان منگوایا، ہاتھی منگوائے، یہ مدینہ میں بھیجے. پہلی دفعہ مدینہ میں ہاتھی گیا، سارے بچے دیکھنے کے لیے آئے. مسجد نبوی میں کسرا جس نے میرے پاک پیغمبر کا خط پھاڑا تھا، اس کا تاج، سونے کے کنگن، سونے کا لباس مدینہ کی مسجد میں پڑا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں یہ کس کو پورا آئے گا، یہ کس کو پورا آئے گا. دیکھتے دیکھتے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کے ممبر پہ بٹھایا، اس کے سر کے اوپر تاج پہنایا، اس کے ہاتھ میں کنگن سونے کے پہنائے. جب اس کو پہنائے کہنے لگے اس طرح تھا وہ کون؟ وہ پرویز جس نے آقا کا خط پاڑا تھا، یہ تاج پہنتا تھا، یہ کنگن پہنتا تھا، یہ لباس پہنتا تھا. وہ صحابی رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے. پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا ایک ٹائم تھا جب قریشیوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے بھیجا تھا. جب آقا ہجرت کے لیے آ رہے تھے کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ، تو میرے پاک پیغمبر نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا
تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے۔ لیکن اس ٹائم مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنے بڑے ایران، لیکن اللہ نے وہ ٹائم لایا، وہ وقت لایا، آج ایران تہس نہس ہو گیا اور اس کا لباس ہم پہن رہے ہیں۔ میرے عظیم بھائیوں، آقا دو جہاں کی سنتوں کو سینے سے لگا، آقا کی سنتوں کو سینے پہ سجا لو، آقا کی فرما برداری کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو آقا کی نافرمانی کرتا ہے وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کبھی سکون سے نہیں گزرتی، اور جو آقا کی فرما برداری کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے پورے واقعہ کے ساتھ، وہ کیا بات ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا تم داڑیاں منڈواتے ہو پرویز کا حکم مان کے، میں داڑھی رکھتا ہوں اور اپنے صحابہ کو رکھواتا ہوں پروردگار کا حکم مانتے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پروردگار کا حکم ماننے کی جرت نصیب فرمائے، حوصلہ اور ہمت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد